بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلجوقی سلطنت 11ویں تا 14ویں صدی عیسوی کے درمیان مشرق وسطیٰ اور وسط ایشیا میں قائم ایک مسلم بادشاہت تھی جو نسلاً اوغوز ترک تھے۔ مسلم تاریخ میں اسے بہت اہمیت حاصل ہے کیونکہ یہ دولت عباسیہ کے خاتمے کے بعد عالم اسلام کو ایک مرکز پر جمع کرنے والی آخری سلطنت تھی۔ اس کی سرحدیں ایک جانب چین سے لے کر بحیرہ متوسط اور دوسری جانب عدن سے لے کر خوارزم و بخارا تک پھیلی ہوئی تھیں۔ ان کا عہد تاریخ اسلام کا آخری عہد زرین کہلا سکتا ہے، اسی لیے سلاجگاہ کو مسلم تاریخ میں خاص درجہ و مقام حاصل ہے۔ سلجوقیوں کے زوال کے ساتھ امت مسلمہ میں جس سیاسی انتشار کا آغاز ہوا، اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اہلیان یورپ نے مسلمانوں پر صلیبی جنگیں مسلط کی اور عالم اسلام کے قلب میں مقدس ترین مقام بیت المقدس پر قبضہ کر لیا۔ معتصم باللہ کے عہد خلافت 218 ہجری 833 عیسوی میں ترک مسلمان ہونا شروع ہوئے۔ وجہ کیا ہے یہ ہم پچھلی ویڈیو میں بیان کر چکے ہیں، اور اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ترک کیسے مسلمان ہوئے۔ اب ہم آپ کو ترکوں کے قبول اسلام کے بعد سلطنت سلجوق کے قیام اور زوال کے بارے میں بتائیں گے کہ کیسے دولت سلجوقیہ کی بنیاد ڈالی گئی اور کیسے سلجوق حکومت کمزور پڑ گئی۔ لفظ سلجوق کے اصل معنی اور مقصد کیا ہے اور اس نام پر ہی کیوں سلجوق سلطنت قائم کی گئی، آئیے جانتے ہیں مزید اس کے بارے میں۔ معزز ناظرین، میں ہوں سید خلیل اور آپ دیکھ رہے ہیں انفو فیکٹس۔ ویڈیو کا آغاز ہونے سے قبل ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مستقبل میں ایسی دلچسپ ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ سلجوق ایک مورث اعلیٰ دقاق تھا جو کاشگر کے ترکی قبائل کا ایک رئیس تھا۔ سلجوق جس کے نام سے یہ خاندان مشہور ہے، یہ اسی کا لڑکا تھا۔ سلجوق اپنے غیر مسلم ترک فرما روا کو چھوڑ کر بخارا میں اپنے مسلم قبیلے کے ساتھ پہنچا۔ بخارا میں پہنچ کر انہوں نے اسلامی فتوحات حاصل کرنا چاہی اور وہاں کے غیر مسلم ترک قبائل کو اسلام کی دعوت دی۔ ان میں سے اکثر ایمان لے آئے، باقیوں سے فتح حاصل کر کے اپنی قوت بڑھا دی۔ سلجوق کے 3 بیٹے تھے، ارسلان، میکائل اور موسیٰ۔ اپنی وفات کے وقت انہوں نے میکائل کو اپنا جانشین مقرر کیا۔ میکائل کے بھی 3 بیٹے ہوئے جن کے نام پیگو، تغرل بیگ اور جگری بیگ تھے۔ ان میں سے سلجوق سلطنت کی فرما روائی تغرل بیگ کو نصیب ہوئی، جنہوں نے اپنی طاقت اور قوت کا سکہ اپنے گرد و نواح کے ملکوں پر بٹھا دیا۔ سلطان محمود غزنوی سلجوقیوں کی بڑھتی ہوئی قوت اور طاقت سے خائف ہو کر ان سے جنگ کرنے کا ارادہ کر لیا۔ انہوں نے جنگ تو شروع کی مگر چند عارضی جنگیں فتح کی، جس کے بعد ان کو اور ان کے بیٹے مسعود کو کافی شکستیں اٹھانا پڑی، اور سلجوق نے سارے خراسان پر قبضہ کر لیا اور انہوں نے جرجان، تبرستان اور خوارزم پر بھی قبضہ کر لیا۔ تغرل بیگ نے ازغان، تبریز اور حلوان کو بھی اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ یہ وہ دور تھا جب ترک اور آل بویا کی آپس میں مخالفت اور عداوت نے بد امنی پھیلا رکھی تھی۔ خلافت معتصم باللہ کی وفات کے بعد ترکوں کا اثر روز بروز خلافت عباسیہ پر بڑھ رہا تھا، لیکن آخر آل بویا نے بغداد پر اپنا قبضہ جما لیا، جس کی وجہ سے ترکوں کی طاقت پر کافی اثر ہوا۔ چنانچہ وہاں بغداد میں روز بروز فسادات بڑھنے لگے اور بہت سے لوگ ان سے بیزار ہونے لگے۔ آخر ترک قبائل کے سردار اور ان کے ساتھ خلیفہ قائم بامر اللہ بھی تغرل بیگ کے پاس گئے اور تغرل بیگ کو اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے طلب کیا گیا۔ تغرل بیگ چونکہ ایک بہادر شخص تھے، جنہوں نے بغداد میں آل بویا پر دھاوا بول دیا، جس کی وجہ سے آل بویا کا بغداد سے مکمل خاتمہ ہو گیا۔ خلیفہ قائم بامر اللہ نے سلطان شرق و غرب کے خطاب سے تغرل بیگ کی عزت افزائی کی۔ اس طرح تغرل بیگ نے عراق سمیت کئی بڑے بڑے علاقوں پر فتح حاصل کر کے اپنے قبضہ میں کر لیا۔ یوں 5ویں صدی سے 7ویں صدی تک بغداد کے ایشیائی مقبوضات کا بیشتر حصہ آل سلجوق میں آ گیا۔ تغرل کے بعد الپ ارسلان تخت نشین ہوئے۔ وہ تغرل بیگ کے بھائی چغری بیگ کے بیٹے تھے اور انہوں نے 1064 عیسوی میں آرمینیا اور جارجیا کو سلطنت میں شامل کر لیا۔
وہ ایک بہت بیدار مغز اور بہادر حکمران تھا۔ مشہور مدبر نظام الملک توسی کو اپنے باپ چغری بیگ کے سفارش پر وزیر سلطنت مقرر کیا۔ اس کے عہد میں سلجوقی سلطنت کی حدود بہت وسیع ہوئیں۔ پہلے ہرات اور ماوراء النہر کو اپنی قلمروں میں شامل کیا، پھر فاطمی حکمران کو شکست دے کر مکہ اور مدینہ کو اپنی قلمروں میں شامل کیا۔ اس سے اسلامی دنیا میں سلجوکیوں کا اثر و اقتدار بڑھ گیا۔ بازنطینیوں نے حملہ کیا تو 26 اگست 1071 عیسوی کو ملازگرد کے مقام پر ان کو عبرتناک شکست دی اور قیصر روم رومانوس چہارم کو گرفتار کر لیا۔ قیصر روم نے نہ صرف تاوان جنگ ادا کیا اور خراج دینے پر رضامند ہوا، بلکہ اپنی بیٹی سلطان الپ رسلان کے بیٹے سے بیاہ دی اور آرمینیا اور جارجیا کے علاقے اس کو دے دیے۔ خوارزمی ترکوں کے خلاف ایک مہم میں قیدی بنا کر لائے گئے۔ خوارزمی گورنر یوسف الخوارزمی کی تلوار سے شدید زخمی ہوا اور 4 دن بعد 25 نومبر 1072 عیسوی کو محض 42 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ الپ ارسلان کو مرو میں ان کے والد چغری بیگ کی قبر کے برابر میں دفن کیا گیا۔ الپ ارسلان کے جانشین ملک شاہ اول اور ان کے 2 ایرانی وزراء نظام الملک اور تاج الملک کی زیر قیادت سلجوق سلطنت اپنے عروج پر پہنچ گئی، جس کی مشرقی سرحدیں چین اور مغربی سرحدیں بازنطینی سلطنت سے جا ملی تھیں۔ ملک شاہ نے دارالحکومت رے سے اصفہان منتقل کر دیا۔ اس دوران نظام الملک نے بغداد میں جامعہ نظامیہ قائم کی۔ ملک شاہ کے دور حکمرانی کو سلجوکیوں کا سنہرا دور کہا جاتا ہے۔ 1087 عیسوی میں عباسی خلیفہ نے ملک شاہ کو سلطان مشرق و مغرب کا خطاب کیا۔ ملک شاہ کے دور میں ہی ایران میں حسن بن صبا نے زور پکڑا، جس کے فدائین نے کئی معروف شخصیات کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ 1092 عیسوی میں ملک شاہ اول کی وفات کے بعد اس کے بھائیوں اور 4 بیٹوں کے درمیان اختلافات کے بعد سلطنت تقسیم ہو گئی۔ اناطولیہ میں قلج ارسلان اول ملک شاہ اول کا جانشین مقرر ہوا، جس نے سلطنت سلاجقہ روم کی بنیاد رکھی۔ شام میں اس کا بھائی توتش اول حکمران بنا، جبکہ ایران میں اس کے بیٹے محمود اول نے بادشاہت قائم کی، جس کی اپنے 3 بھائیوں عراق میں برقیارق، بغداد میں محمد اول اور خراسان میں احمد سنجر سے تصادم ہوتا رہا۔ توتش اول کی وفات کے بعد اس کے بیٹوں رضوان اور دوکے کو بالترتیب حلب اور دمشق میں وراثت میں ملا، اور ان دونوں کی نا اتفاقی کے بعد شام کئی حصوں میں تقسیم ہو گیا، جن پر مختلف امراء کی حکومتیں تھیں۔ 1118 عیسوی میں احمد سنجار نے سلطنت پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بھتیجے اور محمد اول کے بیٹے محمود ثانی نے اس کو تسلیم نہیں کیا اور بغداد میں دارالحکومت قائم کرتے ہوئے اپنے سلطان ہونے کا اعلان کر دیا۔ تاہم 1131 عیسوی میں بالآخر احمد سنجار نے اسے ہٹا دیا۔ سلجوقی سلطنت کے سیاسی زوال کے آغاز اور ملک بھر میں پھیلی خانہ جنگی اور طوائف الملوکی سے مسلم امت کو ایک پرچم تلے اکٹھا کرنے والی آخری قوت کا بھی خاتمہ ہونے لگا، تو اہلیان یورپ نے اس کو بھرپور موقع جانا اور بیت المقدس کو مسلمانوں سے واپس لینے کی دیرینہ خواہش کو عملی جامہ پہنانے کا آغاز کر دیا۔ اس طرح ان صلیبی جنگوں کا آغاز ہوا جو کم و بیش 200 سال مسلمانوں پر مسلط رہیں۔ ان جنگوں کے آغاز پر یورپ سے بیت المقدس کے راستے میں عیسائیوں کا سب سے اولین ٹکراؤ اناطولیہ سلجوقی مسلمانوں کی حکومت سلاجقہ روم سے ہوا۔ عیسائیوں نے پہلی صلیبی جنگ میں بیت المقدس پر قبضہ کر لیا تھا، جبکہ اس جنگ سے قبل ہی سلجوق فاطمیوں کے ہاتھوں فلسطین گنوا چکے تھے۔ صلیبیوں اور منگولوں کے حملے سے سلجوکیوں کی رہی سہی طاقت بھی ختم ہو کر رہ گئی، اور بالآخر 1260 عیسوی کی دہائی میں منگولوں کی اناطولیہ پر چڑھائی کے ساتھ آخری سلجوق سلطنت سلاجقہ روم کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ معزز ناظرین، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں، اور اگر دل اجازت دے تو شیئر بھی ضرور کریں، اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے سے آگاہ ضرور کریں۔ شکریہ۔